بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم
بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وہ مبارک طلباء جنہوں نے قرآن شریف کا حفظ مکمل کیا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے اپنا آخری سبق سنایا. حافظ عارف حارث صاحب، یہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، بہت مبارک ماشاءاللہ. حافظ فرحان صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے بھی مکمل کیا قرآن شریف. حافظ نعمان شبیر صاحب ماشاءاللہ. حافظ آصف عبدالرزاق صاحب اور حافظ معاذ عقیل صاحب، حافظ مدثر اسماعیل صاحب، حافظ محمد بن روحان شاہ صاحب، حافظ معاذ اسماعیل اور حافظ سدیس ابراہیم. ماشاءاللہ یہ 9 مبارک طلبہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ حفظ قرآن مجید مکمل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اور تشریف رکھیں. وہ طلبہ جنہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے ماشاءاللہ. عاطف سلیم، یہ کہاں ہے عاطف سلیم صاحب؟ موجود ہیں؟ ہاں آگے ہاں شاباش ماشاءاللہ. انہوں نے ناظرہ قرآن شریف مکمل کیا، تشریف رکھیں. تو ان سب طلبہ کو انشاءاللہ انعام دے دیتے ہیں. انعام دے دیں کا انعام بنائیں. ہاں انعام دیں. اور وہ طلبہ جو ناظرے میں گئے ہیں، محمد بخش کھڑے ہو جائیں. محمد بخش، محسن شاہد، ابراہیم کامران کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ ناظرے سے حفظ میں چلے گئے ماشاءاللہ. بھائی بہت مبارک، بہت مبارک. وہ طلبہ جنہوں نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے، احمد رضوان کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. احمد رضوان، ولی رضوان، ریحان خیر محمد، ہارون خیر محمد، عرفان بشارت، احمد رئیس، سعید طاہا، عبدالمعز محبوب شاہ، سفیان فضل، یوشا احمد، مصعب عبدالغنی، خریم راشد. یہ تقریباً ماشاءاللہ یہ وہ مبارک طلبہ ہیں جنہوں نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے. اب انشاءاللہ یہ ناظرے میں آئیں گے اور پھر ناظرے کے بعد انشاءاللہ حفظ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے. یہ تقریباً 1.5-2 مہینوں کے اندر یہ کار ہو جائے گی. کتنا وقت ہو گیا؟ 2 مہینے، تقریباً 2 مہینے کے اندر. اچھا اس طرح سے تشریف رکھیں. وہ طالبات ماشاءاللہ اوپر طالبات ہیں شعبہ حفظ میں،
جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے حورین بابر اور بنت نوشاد اور بنت غلام اللہ بنت آصف، جنہوں نے بھی ماشاءاللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا ہے۔ ان کی معلمات بنت غلام مصطفیٰ، بنت شریف، بنت صالح، یہ ان کو بھی انشاءاللہ معلمات کو بھی انعام ملے گا اوپر، اور طالبات کو بھی انعام دیا جائے گا۔ وہ طالبات جو ناظرے میں گئی ہیں بنت محمد رمضان، بنت وقار، بنت ذیشان، بنت ذیشان، انہوں نے بنت تلاوت معلمہ سے ناظرہ مکمل کیا ہے اور حفظ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ طالبات جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا بنت احمد اور فیض اللہ، بنت فیض اللہ اور بنت احمد، اور یہ احمد صاحب کی صاحبزادی ہے ماشاءاللہ۔ بنت ان کی معلمہ ہے بنت محبوب الرحمن اور بنت خان محمد۔ اور وہ طالبات جنہوں نے قاعدہ مکمل کیا ہے بنت رمضان، بنت وقار، یہ طالبات اوپر کھڑی ہو جائیں تاکہ ان کو دیکھ لیا جائے۔ بنت وقار، بنت محمد ایاز، بنت منظور عثمانی، بنت عبدالواسع، بنت محمد اختر، بنت ذیشان، بنت ندیم، بنت ذیشان، بنت شوکت، بنت نسیم، بنت خادم اللہ، بنت حکیم شاہ، بنت نور سلیم، بنت حسین، بنت زید، بنت بلال، بنت سراج، بنت اکبر، سید اکبر، سید اکرم ہے، بنت حفظ الرحمان اور بنت خادم اللہ۔ یہ ماشاءاللہ 21 طالبات ہیں، اور ان کی معلمات بنت رمضان، بنت فقیر احمد، بنت علاء الدین اور بنت دلاور، یہ معلمات۔ ان کو انشاءاللہ اوپر انعام دیا جائے گا ان طالبات کو۔ یہ طلبہ کرام جن کو ابھی ہم انعام دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ وہ مبارک طلبہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا اور ناظرہ مکمل کیا، قاعدہ مکمل کیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسلوں کو اس قرآن پاک کے لیے قبول فرما دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس مالک کا۔ دنیا کے اندر جو انسان رہتے ہیں 80% انسان تو وہ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، اور جو 20% مسلمان ہیں 20%، ان میں سے بھی 1% سے ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں سے بھی 99% ایسے ہیں کہ جن مسلمانوں کو قرآن نہیں آتا۔ کروڑ مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن کے الفاظ بھی نہیں آتے، غلط پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ پاک نے ہمارے ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دنیا میں بھی ہم اس اعزاز کو سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں کہ اس مرحلے میں وہ قرآن پاک والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہو کسی کا تو وہ اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ اذان کے لیے مدرسے آتا ہے اور کہتے جی ہمیں کوئی حافظ بچہ دے دیں، کوئی حافظ صاحب آ جائے تاکہ ہمارے بچے کے کان میں اذان دے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اس بچے کے نکاح کا وقت آتا ہے تو پھر وہ باپ مدرسے آتا ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں کوئی قاری صاحب مولوی صاحب دے دیں تاکہ جی ہمارے بچے کا وہ نکاح پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب ہے، وزیر اعظم صاحب ہے، کوئی MLA ہے، MP ہے، تو وہ ایک حافظ صاحب کو لے کے جائیں گے اور وہ ان کے بچے کا نکاح پڑھائیں۔ پھر اگر اس بچے کے والد کا، دادا کا، نانا کا کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کسی ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو، سائنسدان کو، سیاستدان کو نہیں بلاتے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ، بھائی قرآن والے کو بلاؤ، وہ جنازہ پڑھائے۔ وہ جنازہ، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مقدس، اللہ کے یہاں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کے اندر سب سے زیادہ مقدس جگہ ممبر و محراب اور مصلی ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث منبر اور مصلی اور مسجد ہے. اور اس مصلی اور مسجد میں اس مصلی پر کس کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ حافظ قرآن. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات. ڈاکٹر صاحب کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، اس کو آگے نہیں بڑھاتے، کہتے جی جو حافظ قرآن ہے وہ آگے بڑھے. اور اس حافظ قرآن کے اشاروں پہ سب لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں. حافظ قرآن کہے گا اللہ اکبر، قیام کرے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے. حافظ قرآن رکوع کرے گا تو سب رکوع کریں گے، سجدہ کرے گا تو سب سجدہ کریں گے. اگر حافظ قرآن سے پہلے کسی نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی کہ دوبارہ نماز پڑھو. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن. حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو بلائیں گے اور حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ قرآن پاک پڑھو اور جنت کے اعلیٰ درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ. تو یہ حافظ قرآن پڑھے گا، اور اس سے مراد وہ حافظ قرآن ہے جس نے قرآن شریف پڑھا، اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا. جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کو بتائی ہے ویسی زندگی اس نے گزاری. تو یہ حافظ قرآن چڑھتا چلا جائے گا، جہاں قرآن شریف ختم ہوگا وہاں جنت ختم ہو جائے گی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. تو جب یہ جنت میں جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس کو تو جنت کا اعلیٰ مرتبہ مل گیا. تو یہ اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ اس جنت میں میرے والد صاحب نہیں ہیں، میری والدہ نہیں ہیں، میرے بیوی بچے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ ہم آج ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کو نیچے بھیج دیں ان کے پاس، بلکہ ہم ان سب کو آپ کی جنت میں جمع کر دیتے ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تمہاری جنت میں تو کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہاری اولاد کو تمہارے پاس بلا لیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کہ جو ان کے ماں باپ ایمان والے تھے ان کو بھی بلائیں گے، ماں کو بھی بلائیں گے، باپ کو بھی بلائیں گے، اور ان کی بیویوں کو بھی بلائیں گے. تو یہ اتنا بڑا اعزاز کہ وہ اللہ کا مہمان بنا، اللہ کے شاہی مہمان خانے میں اس کی مہمان نوازی ہوئی اور اتنا بڑا مقام اس کو ملا. یہ قرآن شریف کی برکات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیتے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکات دیتے. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکات دیتے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے والدین کے لیے. اس لیے ہم ان طلباء سے درخواست کرتے ہیں، سرپرستوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ اس کی گردان پوری ہو جائے. بعض لوگ ہو جاتا ہے کہتے ہیں اب لے جاتے ہیں تو وہ قرآن شریف کچا لے جاتے ہیں. وہ گردان کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ بچہ 1-2 مرتبہ قرآن پاک کو دوبارہ پورے قرآن کو دہرائے. اور پھر ہم یہ بچوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے قرآن کریم کو سیکھیں، اس کے ترجمے کو سیکھیں، اس کے معنی کو سیکھیں. اس کے حروف کو تو سیکھ لیا، الفاظ کو تو سیکھ لیا، لیکن قرآن کے معنی کو سیکھیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا پسند فرمانا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ کی چاہت معلوم کی جائے، اللہ کی چاہت کو معلوم کیا جائے تاکہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی گزاریں. اور اس کے لیے اللہ کرے کہ آپ کا بچہ آگے چل کے عالم بنے، مفتی بنے، اللہ والا بنے، مجاہد بنے، دین کا داعی بنے، مبلغ بنے، اللہ کے دین کا سپاہی بنے، اس کا محافظ بنے. میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بچہ تھا
اس کا نام تھا محمد اور اس کے والد کا نام تھا اسماعیل. تو اسماعیل کا انتقال ہو گیا. تو اس زمانے میں جو اس کی ماں تھی وہ سوچ سکتی تھی کہ میرا بچہ کوئی دنیا کا بڑا تاجر بن جائے, کوئی دنیا کا بڑا کاروباری بن جائے اور دنیا کا کوئی عہدہ منصب کوئی ایسی چیز اس کو مل جائے, کوئی بڑا نامور سیاستدان ہو یہ, اور ہم دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاریں. پھر اس نے سوچا کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے, اگر وہ دنیا کا بادشاہ بھی بنے گا تو چند دنوں کے لیے بنے گا, پھر مر جائے گا. دنیا میں مال و دولت ہوگا تو چند دنوں کے لیے ہوگا. میں اپنے بیٹے کو کسی ایسے انویسٹمنٹ, کسی ایسی تجارت میں کیوں نہ لگاؤں کہ میں قبر میں ہوں اور میرا اکاؤنٹ کھلا رہے اور اس بچے کی نیکیاں مجھے آتی رہیں. یہ عثمان نے سوچا. تو اس نے, اس کی ممتا نے کہا کہ تو پھر اس کے لیے تو آپ کے بچے کو بڑی قربانی کرنی پڑے گی. تیار. اور اس بچے کو 10 سال میں عثمان نے حفظ کروایا. جب اس بچے کی عمر 11 سال تھی تو 70,000 حدیثیں اس بچے کو یاد ہو گئی. 70,000 حدیثیں. جب 16 سال کے اس بچے کی عمر ہوئی تو اس بچے کو ازبکستان, کرغیزستان, وہاں سے تاجکستان, وہاں سے افغانستان, وہاں سے پاکستان, ایران, اور ایران سے عراق, ترکی, اور ترکی سے شام, اور شام سے اردن, اردن سے خیبر, خیبر سے مدینہ منورہ, اور وہاں سے مکہ مکرمہ. دنیا کے کتنے ملکوں کا سفر کر کے تقریباً یہ 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. 4,000 کلومیٹر کیسے سفر کیا, پیدل, گدھے, گھوڑوں پہ, اور اس بچے کو مکہ مکرمہ لا کے چھوڑ دیا کہ بیٹا آپ قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, محدثین سے, علماء سے حدیثیں اور دین سیکھو. 6 سال تک یہ بچہ ماں کی نظروں سے دور رہا.